ذرا امریکہ کا رخ کرتے ہیں۔ امریکہ اور کینیڈا میں اس وقت شدید برفانی طوفان کی کیفیت ہے اور ہزاروں فلائٹس جو ہیں وہ ملتوی ہو گئی ہیں۔ تقریباً 80 ملین لوگ ایسے ہیں جو کہ ان دونوں ریجنز کے اندر ویدر وارننگز کے اندر آ چکے ہیں، اور برفانی طوفان جو ہے وہ کس کس جگہ پر ہے، اس سے کتنے لوگ افیکٹ ہوئے ہیں، وہاں کے کیا معاملات ہیں، اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ مدیحہ مسعود ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ جرنلسٹ ہیں اور امریکہ میں مقیم ہیں، اس وقت ٹیکسس میں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم مدیحہ۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو سو مچ فار بالکل ہیونگ می۔ ٹھیک۔ مدیحہ یہ بتائیے کہ اس وقت جو طوفان کی صورتحال ہے، برفانی طوفان کی امریکہ میں، اس کے بارے میں آپ ہمیں کیا بتا سکتی ہیں؟ ویسے ایسا ہے کہ یہ جو سنو سٹارم جسے ایزی کا نام دیا جا رہا ہے، یہ مسیسپی سے مین پورٹلینڈ تک کے لیے اس کی وارننگز ہیں۔ ابھی یہ ایسٹ کوسٹ سے نارتھ کی طرف بڑھتا ہوا یہ کینیڈا کا رخ کر رہا ہے، سو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یو ایس سے اس کا زور ذرا کم ہو گیا ہے۔ اگر ہم پاکستانی خبروں والی لینگویج میں کہیں تو اس کا زور کچھ ٹوٹتا ہمیں دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ یہ موو کر چکا ہے کینیڈا کی طرف۔ اور اگر اس سنو سٹارم کی پہلے سے وارننگز تھیں، لیکن جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ ونٹر سپیل جب آتا ہے تو جو نارتھ سائڈ ہے وہ یو ایس کی، وہ پوری برف میں ڈھک جاتی ہے اور پھر ٹریولنگ کا بہت پرابلم ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح کی سچویشن اب بھی دیکھنے کو ملی ہے، لیکن اس سنو سٹارم کا کیونکہ زور اب ٹوٹ چکا ہے تو اب نقصانات کی بات زیادہ ہو رہی ہے۔ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے نقصان اگر ہم پہلے ڈسکس کر لیں تو وہ اتنے کچھ زیادہ نہیں ہے۔ ایک صرف رپورٹ ہوا ہے، دو ڈیتھس رپورٹ ہوئی ہیں، وہ بھی اس وجہ سے رپورٹ ہوئی کہ ان کی کار آئس کی وجہ سے سلپ ہو گئی، آف روڈ ہو گئی، اور اس وجہ سے وہ 2 ڈیتھس رپورٹ ہوئی۔ اس کے علاوہ لوکل میڈیا نے رپورٹ کیا کہ ایک گھر کی جو چھت ہے وہ کلیپس کر گئی، کیونکہ برف بہت زیادہ پڑ گئی تھی اور چھت جو ہے وہ کمزور ہو گئی اور وہ ٹوٹ گئی، لیکن کسی انجری کو رپورٹ نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد سے اب کلیننگ آپریشن جو ہے وہ تیزی سے جاری ہے اور برف ہٹائی جا رہی ہے۔ 4 ابھی بھی اسٹیٹس ایسی ہیں جہاں پر ابھی بھی وارننگ ہے، ان میں ورجینیا بھی ہے، ان میں فلوریڈا بھی ہے، اور ان میں نارتھ اور ساؤتھ کیرولائنا بھی شامل ہے جہاں پر بہت ہی زیادہ شدید ٹھنڈ ہے۔ اچھا، یہ ورجینیا، جارجیا، نارتھ اور ساؤتھ کیرولائنا جو ہے، وہاں پر تو اسٹیٹ آف ایمرجنسی ڈکلیئر کر دی گئی ہے، وہاں پر جو ہے وہ خطرہ زیادہ ہے، کیونکہ وہاں پر ڈے نائٹ سنو فال بغیر، جسے کہتے ہیں بغیر رکاوٹ کے کنٹینیوسلی سنو فال ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے، اور اب تک بتایا جا رہا ہے کہ 10 انچز تک جو ہے وہ برف پڑ چکی ہے۔ اور اب آپ یہ سوچیں کہ ایک برف کا جب سپیل ہوتا ہے اس کے بعد فوری طور پر کلیننگ آپریشن شروع ہوتا ہے، جو کہ انفارچونیٹ ہے کہ بیک ہوم ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں خبریں سننے کو ملتی ہے کہ سنو فال ہوتی ہے لیکن ہٹایا نہیں جاتا، ڈیزاسٹر آتے بھی ہیں لیکن اس کے لیے کوئی وارننگ نہیں آتی ہے۔ سو آئی تھنک ہمارے ملکوں کو بھی ان بڑے ملکوں سے لیسن لینا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ یہ کس طرح سے ڈیزاسٹر کو کوپ اپ کرتے ہیں، کس طرح سے مشکلات پہ قابو پاتے ہیں۔ آئی ایم شیور ہمارے جو منسٹر لیول کے لوگ ہیں وہ بہت فریکوینٹ ٹریول کرتے ہیں انٹرنیشنل لیول پر، بالکل، اور انہیں اندازہ ہے کہ باہر کس طریقے سے کام ہو رہا ہوتا ہے، بس وہ سبق لینے کی اور امپلیمنٹ کرنے کی بات ہے۔ اچھا، ایک اور چیز کی طرف میں آنا چاہوں گا، وہ یہ کہ بہت ساری اسٹیٹس ایسی ہیں کہ جہاں پر پاور جو ہے، بجلی جو ہے وہ اس وقت منقطع کر دی گئی ہے۔ کوئی تقریباً 1.5 لاکھ افراد کے حوالے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ بجلی کی سہولت سے اس وقت محروم ہے، اور یہ ساؤتھ ایسٹرن اسٹیٹس ہیں۔ یہ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ بالکل، یہ اس کی وجہ، ویسے اگر ہم آسان لفظوں میں سمجھانا چاہوں تو یہ ہے کہ یہاں پر پاور کی جو ڈویژن ہے وہ پرائیویٹ سیکٹرز کے پاس ہے۔ جب چھوٹے چھوٹے پاور ہاؤسز لوگوں کو پاور پرووائڈ کرتے ہیں تو کہیں کہیں کولیپس ہو جاتا ہے، جیسے کہ چھوٹا ایریا سنو کی وجہ سے ہٹ ہوا، وہاں پر کولیپس کر گیا سسٹم، تو اس کی شارٹیج پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن جو آپ بات کریں کہ نمبر کتنا تھا، لگ بھگ 2,35,000 لوگوں نے رپورٹ کیا تھا ڈے فرسٹ پر کہ ان کے پاس الیکٹریسٹی نہیں ہے، اور اس کے بعد ویری نیکسٹ ڈے ود ان اے ڈے 1 لاکھ تقریباً، پھر بھی جو لوگ ہیں 1.25 لاکھ کے قریب، اگر کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا، تقریباً 1,30,000 کے قریب لوگ اب بھی ایسے ہیں جن کے گھروں میں اب تک لائٹ نہیں ہے۔ جب بھی ونٹر سپیل آتا ہے، سنو سٹارم آتے ہیں، اسی قسم کی سچویشن یونائٹڈ اسٹیٹس میں دیکھنے کو ملتی ہے، لیکن کبھی اسے اوپنلی رپورٹ نہیں کیا جاتا۔ خبر آتی ہے، اسے گزار دیا جاتا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ ہی فوکس اور ایمفسائز ہو جاتا ہے اس کو کس طرح سے مینٹین کیا جا رہا ہے۔ جیسے کہ آپ بھی اب خبر سن رہے ہوں گے تو آپ کی نظر سے یہ گزر گیا کہ سٹارم چلا گیا، بٹ اب آپ جتنی بھی لیٹسٹ اپڈیٹس لیں گے، ہر جگہ ریکوری اور آپریشن کی بات ہو رہی ہوگی، کہیں پر یہ نہیں ہوگا کہ نقصان کتنا ہو گیا، کیونکہ اس کے بعد نقصان ہونے کے بعد ہاں یہاں پہ ایک لا سوٹ بڑا ٹرینڈ ہے، لیکن وہ بھی پاور ہاؤس اور کمپنیز کو ہی جاتا ہے، لیکن وہ بھی لیٹر آن
कोप अप हो जाता है गवर्नमेंट की हैंडलिंग की वजह से। ये जो फिनोमेना है स्नो स्टॉर्म का और इस कदर ख़तरनाक, क्या ये हर साल इतना ही इसका लेवल होता है या इस साल कुछ ज़्यादा हुआ है? नहीं, कहा जाए तो जो हिस्ट्री बताती है 2013 के बाद 2022 सबसे वर्स्ट ईयर कंसीडर किया गया था, ना सिर्फ पेंडेमिक की सिचुएशन की वजह से बल्कि स्नो और स्टॉर्म्स की वजह से भी, और बहुत से टॉर्नेडोज भी आए थे। इवन टेक्सास में भी विंटर स्पेल जब शुरू हुआ, यहाँ पर 5 टॉर्नेडोज हिट किए हैं और छोटे छोटे स्नो स्टॉर्म की वार्निंग्स पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में। आप जानते हैं कि सर्दी की लहर तो सबसे ज्यादा शदीद या तो यूनाइटेड स्टेट्स में फील की जाती है या फिर आगे कनाडा साइड पर। सही, तो अब जो है वो सारा रिकवरी का प्रोसेस जो शुरू हो चुका है तूफान के बारे में, अब आने वाले दिनों के हवाले से मौसम की क्या पेशगोई है? मौसम सर्दी रहेगा और टेक्सास के हवाले से लोग बड़े एक्साइटेड तो नहीं कहना चाहिए, बट फ्यू आर वेरी एक्साइटेड जस्ट लाइक मी, जिनको स्नोफॉल का बड़ा शौक होता है देखने का और कि सेफ सिक्योर एनवायरनमेंट में स्नोफॉल कैसी होगी। तो एक्सपेक्टेड है कि इस साल भी टेक्सास में हो सकता है, जो कि पिछले साल एक डेकेड के बाद यहाँ पर स्नोफॉल हुई थी। कहा जा रहा है कि ये क्लाइमेट चेंज ओवरऑल जो पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रहा है, बिल्कुल यही क्लाइमेट चेंज है जिसकी वजह से टेक्सास वाला जो टेक्सास का जो स्टेट है जहाँ पर बड़ा ही गर्म और मरबूत मौसम जिसे कहा जाता है यहाँ पर होता था। कराची से अगर उसको कंपेयर करें तो ठीक रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल, और अब आप सोचें कि अगर कराची में स्नोफॉल हो जाए तो क्या होगा स्नोफॉल देखने वालों का। कराची के लोग जो हैं वो बारिश से तो परेशान होते हैं, स्नोफॉल से मुझे नहीं पता कि उनका क्या हाल होगा। क्या वो बाहर निकल के एक दूसरे पर वो पत्थर वो स्नो फेंक सकेंगे? नहीं फेंक सकेंगे जी, कुछ बर्फ के गाले फेंक सकेंगे। मलका कोहसार पर मरी की जिस तरह की वीडियोस आती हैं, क्या कराची में ये मामला होगा या नहीं होगा? लेकिन अब बाकी ये जो स्टेट्स हैं जिनके अंदर तूफान था, अब वहाँ की आगे आने वाले दिनों के हवाले से मौसम की प्रेडिक्शंस कुछ बता सकेंगी कि वहाँ पर सूरत हाल कैसी रहेगी? देखिए अवैस, यहाँ पर जब वार्निंग जारी होती है तो लोगों को कॉशन कर दिया जाता है कि आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी बेसिक नीड के लिए बाहर जाना है, क्योंकि पैंडेमिक के बाद तो अभी ओवरऑल यूनाइटेड स्टेट्स रिकवरी के फेज में है। अभी भी यहाँ पर 70% जो लोग हैं वो वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे हैं, और जहां पर डिजास्टर इस तरह के फेस किए जाते हैं और जहां पर स्नो स्टॉर्म की वार्निंग्स होती हैं, वहां पहले से ही छूट मिल जाती है कि वो घरों से काम कर सकते हैं और अपनी बेसिक नीड के लिए बाहर जाएंगे। और वहां पर क्योंकि इमरजेंसी लगाई होती है और एडमिनिस्ट्रेशन का बड़ा स्ट्रांग होल्ड होता है, जैसे कि मैं अपनी इंडिविजुअल की चॉइस से स्नोफॉल का शुरू हुई और हम अम्ब्रेला लेकर बाहर निकल गए, नो हमें अलाउ कभी भी नहीं होगा, हम तो तूफान देखने चले जाते हैं कराची वाले तो जब तूफान की पेशगोई होती है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे मदीहा, यहाँ पर जो है आपने हमें आगाह किया अमेरिका की तूफान की सूरत हाल से।